اکثر ہی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی بات سنیں بھی، مانے بھی اور ان کو ویلیو بھی دیں، لیکن بہت ساری خواتین کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ تو وہ کون سی عقل مند اور سمجھدار خواتین ہیں جن کی یہ خواہشیں پوری ہوتی ہیں، جن کے شوہر ان کی بات کو سنتے، سمجھتے اور مانتے بھی ہیں؟ آج کے بلاگ میں 6 طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنی اس خواہش کو پورا کر سکتی ہیں، اور سمجھدار اور عقل مند خواتین کن طریقوں سے اپنے شوہر کے ساتھ بات کرتی ہیں جن سے وہ اپنی میرڈ لائف کو پرسکون، خوشحال اور کامیاب بناتی ہیں۔ ویڈیو کے سبھی پوائنٹس امپورٹنٹ ہیں، اکنالج ضرور کیجیے گا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ وتھ ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک اگین ٹو دی چینل۔ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ فائن۔ الحمد للہ آئی ایم فائن آلسو۔ اور بلاگ کا اسٹارٹ ہو رہا ہے ایز یوزول ایوننگ ٹائمنگ سے۔ آپ لوگ کہیں گے اینی ٹائم ایوری ٹائم میرے بلاگ کا اسٹارٹ ایوننگ ٹائمنگ سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، کیا کیا جائے، مجھے ٹائم ہی اس وقت مل پاتا ہے بیکاز میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ ایوننگ ٹائمنگ میں جب میرا کچن میں کوکنگ ٹائم ہوتا ہے تو 2-3 ریسیپیز بنا کر میں ایٹ اے ٹائم فارغ ہو جاؤں، بیکاز میرے ساتھ 2 چینل ورک، ساتھ میں گھر کی رسپانسبلٹیز اور پھر میرا پروفیشنلی جو ڈریس ڈیزائننگ بوتیک ورک چل رہا ہوتا ہے، ان سارے کاموں کو ملٹی ٹاسک میں نے وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ملٹی ٹاسک کو اسٹارٹ کرتا ہے تو اسے یہ سارا ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ امیجن کر سکتے ہیں کہ ٹائم کی شارٹیج ہونے کی وجہ سے بہت کچھ چیزوں کو نا وائنڈ اپ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت ٹائم مانگتا ہے۔ خیر جی، تو عید کی بھی تیاریاں ساتھ میں چل رہی تھیں، اور جب تک یہ ولاگ آپ کو ملے گا ہو سکتا ہے کہ عید کا ڈے 1 یا 2 ہو۔ اینی ویز مجھے یہاں پر جو بھی عید کے اکارڈنگلی چھوٹی موٹی تیاریاں کرنی تھیں، تو گھر کے رینڈملی کاموں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ ڈیلی روٹین بھی چل رہی ہوتی ہے اور ان سارے کیجولی روٹین ورک کو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنی ہیلپر سے نہیں کروا سکتے۔ اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے کاموں کی تسلی مجھے خود ہوتی ہے۔ پریس کرنا مجھے بہت ہی پسند ہے۔ میں اپنے ڈریسز کو، کپڑوں کو خود پریس کرتی ہوں، اور اس کے لیے مجھے بہت ہی آرام سے ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ میں بڑے آرام سے، سکون سے پریس کرنا پسند کرتی ہوں۔ تو پریس کرنا، پھر وارڈروبس کی سیٹنگ کرنا، سیمیٹری کرنا، تاکہ مجھے وقت پڑنے پر ہر چیز جو مجھے چاہیے ہوتی ہے آسانی سے اور سامنے سامنے مل سکے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے میں کام چاہ رہی ہوں وہ ہیلپرز تو نہیں کر سکتی، یہ ساری چیزیں مجھے خود ہی کرنی ہوتی ہیں، اور کوشش بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تندرستی دے۔ اللہ پاک سے تندرستی اور صحت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے تمام جو ڈیلی لائف کے کام ہیں اپنے ہاتھوں سے خود کر سکیں۔ تو چلیے جی، گھر کے رینڈملی کاموں کو کرتے ہوئے ساتھ میں کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کا اسٹارٹ۔ دیکھیے، ہر سمجھدار انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ زبان اور رویے، تعلقات دونوں ہی رشتوں کو نبھانے اور بگاڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسپیشلی میاں بیوی کے رشتے میں بیوی کا بات کرنے کا انداز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں جو محبت و حلاوت کو بڑھائے، تلخی اور دوریوں کو کم کرے، اس طرح کے لب و لہجے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وائز وومن ریکگنائز اپرچونٹیز، یعنی عقل مند سمجھدار خواتین موقع فہم ہوتی ہیں۔ دوسرے معنوں میں عقل مند اور سمجھدار بیوی کو معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح سے، کب اور کس موقع پر بات کرنی ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنی پریشانی، اپنی بڑاس شوہر پر نہیں نکالنی، بلکہ اسے شوہر کے موڈ کو اور چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے بات کرنے کا فن آنا چاہیے۔ وہ یہ بات جانتی ہے کہ ان کا شوہر صبر و تحمل سے اس کی بات سمجھے اور سنے، اس لیے وہ مناسب وقت کا انتظار کرتی ہے اور معاملہ فہمی سے وقت کی مناسبت کو سمجھ کر بات کرتی ہے۔ تو اگر آپ بھی اس ٹپ پر عمل کریں گی تو آپ کے شوہر بھی آپ کی بات کو توجہ اور تحمل پیار کے ساتھ سنیں گے۔ دیکھیں، کچھ ایسے میتھڈز اور کچھ ایسی ٹرکس بھی ہوتی ہیں ہم سبھی کی زندگی میں جو کافی کارگر ہوتی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ کے شوہر کسی بات کی پریشانی میں ہوں گے یا ان کا موڈ اچھا نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو توجہ اور تحمل سے نہیں سن پائیں گے اور آپ سے افنڈ ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ ایک سمجھدار اور معاملہ فہم بیوی بن کر موقع اور وقت کا انتظار کریں اور مناسب موقع دیکھ کر بات کریں، اور پھر آپ اپنی بات، اپنا موقف شوہر کے سامنے رکھیں گی تو وہ توجہ اور تحمل سے آپ کی بات کو سنیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی۔ وائز وومن سلیکٹس گڈ ورڈز آلویز۔ ایک سمجھدار خاتون الفاظ کو چناؤ میں بہت زیادہ سلیکٹیو ہوتی ہے، یعنی بہت محتاط ہوتی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد، اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین بات کرتے ہوئے ارد گرد اور اطراف کی دھیان کیے بغیر ہی بس ایک ہی دھن میں بولے چلے جا رہی ہوتی ہیں، اور عموماً تو خواتین روانی میں بولتے بولتے کچھ ایسے الفاظ بھی بول جاتی ہیں جو بڑے سخت اور برے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کی نظروں میں ان کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے۔
صرف اور صرف اپنے الفاظ کے غلط چناؤ کی وجہ سے، جبکہ سمجھدار اور معاملہ فہم خواتین ایسے موقع پر غصے میں ہوتے ہوئے بھی بہت سلجھے ہوئے انداز سے بات کرنے کی متحمل ہوتے ہیں، اس لیے بڑی سے بڑی بات بھی وہ اپنے شوہر سے کہہ دیتی ہیں اور ان کے شوہر ان کی بات کو بڑے آسانی سے سمجھ بھی لیتے ہیں اور بات کو مان بھی لیتے ہیں، اور انہیں بیوی کی بات بری بھی نہیں لگتی، بیوی کے پوائنٹ آف ویو کو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں آپ کو ضرور بولوں گی کہ اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم تو بس غلط بات برداشت ہی نہیں کر سکتے، ہم سے تو غلط بات برداشت ہی نہیں ہوتی، اور ہم ٹھگ سے اگلے کے منہ پر سنا کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیتے ہیں۔ ہم کوئی بے وقوف تو نہیں ہے، چاہے وہ سامنے والا ان کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میری بہنوں، مائی ڈیئر ون سسٹرز، سمجھدار عقل مند بیوی وہی ہے جو میٹھے اور نرم الفاظ کا چناؤ کرتی ہے اور اپنی بات کو منوانے کا ہنر جانتی ہے۔ کسی بھی موقع پر ہمیشہ ایک بیک ڈور ضرور کھلا چھوڑنا چاہیے۔ بڑی بڑی جنگیں بھی عقل مندی، سمجھداری اور میٹھی زبان کے ذریعے میٹھے الفاظ سے جیتی جاتی ہیں۔ A wise woman don't fight ego battles۔ دیکھیے، سمجھدار خواتین انا کی جنگ نہیں لڑتی، بلکہ انہیں تو انا جیسے لفظ سے ہی ناشنائی ہوتی ہے۔ بہت ساری خواتین اپنی انا اور انا پرستی کے ساتھ ساتھ تیز زبانی کی وجہ سے مسلسل اپنے رشتے کو کمزور کر رہی ہوتی ہیں، مسلسل لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، کسی نہ کسی بات کو انا کا مسئلہ بنا کر ہر وقت موڈ خراب رکھتی ہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے گھر کا ماحول بھی ہر وقت گھٹن زدہ سا رہتا ہے، کئی دن بلکہ کئی ہفتوں تک منہ لٹکائے پھرتی رہتی ہیں۔ تو ایسے میں شوہر بھی جواباً ایک حد تک برداشت کرنے کے بعد انا کی جنگ کے میدان میں اتر ہی آتے ہیں۔ ظاہر ہے جب بیوی ایگوئسٹک ہوگی تو شوہر بھی پھر آمنے سامنے آ ہی جاتے ہیں، نہ پھر آپ کی بات سنی جاتی ہے اور نہ مانی جاتی ہے۔ تو پھر جب ان دونوں باتوں کی گنجائش دونوں طرف سے نہیں رہے گی تو آپ کا رشتہ خرابی کی جانب ہی جاتا جائے گا۔ دیکھیے، اس خوبصورت رشتے سے انا کو نکال دیجیے تو دیکھیے گا آپ کی لائف کتنی ڈفرینٹ اور کتنی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ انا یعنی ایلیمنٹ آف ایگو، جس میں انسان خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے۔ اکثر خواتین ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کا انا کا مسئلہ بنا لیتی ہیں۔ مرد حضرات میں یہ چیز بہت ہی کم ہوتی ہے۔ فہم و فراست والی خواتین بڑی سے بڑی بات کو بھی اگنور کر کے اپنے لیے نہ صرف دوسروں کے لیے بھی مسئلہ بناتی ہیں اور بالکل بھی ایگوئسٹک نہیں ہوتی، خوش مزاج، خوش گفتار اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہوتی ہیں۔ جھگڑالو اور کرخت مزاج تو وہ بالکل بھی نہیں ہوتی، نہ تو وہ انا کی جنگ لڑتی ہیں بلکہ اپنے رشتے کو بچاتی ہیں اور اپنے اس خوبصورت رشتے کو بڑے اچھے طریقے سے خوشگواریت سے لیے چل رہی ہوتی ہیں۔ وائز وومن کمپلینز لیس اینڈ فیلز مور۔ دیکھیے، سمجھدار خواتین شکایت کم، احساس زیادہ کرتی ہیں۔ اچھا، اکثر کچھ بچیاں چھوٹی عمر سے ہی بہت زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوتی ہیں اور یہی چیز آگے جا کر ان کی میرڈ لائف میں ان کے بڑے کام آتی ہے۔ باشعور عورتیں اس جملے کی بجائے کہ آپ تو میری بات ہی نہیں سنتے، آپ کے پاس تو میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بولتی ہیں کہ جب آپ میری بات کو غور سے سنتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ بھی سختی سے یا تنقید کر کے جب اپنی بات نہیں منوا سکتی، بلکہ آپ اپنی بات آرام و تحمل سے کر کے ہی منوا سکتی ہیں اور سمجھا بھی سکتی ہیں۔ تعریف کر کے، ان کو اپریشیٹ کر کے آپ اپنی ہر بات منوا سکتی ہیں، کام بھی آپ کروا سکتی ہیں۔ تو اسی طرح یہ نہ صرف میاں بیوی کے رشتے میں ہے بلکہ ہر رشتے کے ساتھ ایک ہی جیسا فارمولہ ہے کہ کوئی بھی کام لڑائی جھگڑے اور تلخ الفاظ کے چناؤ سے نہیں بن سکتا۔ تو بھلا کوئی رشتہ کیسے بن سکتا ہے اور قائم رہ سکتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت ساری بیویاں شوہروں کی خامیاں ہی بیان کرتی ہیں اور ان کی خوبیوں کو سراہنا تو دور کی بات، ان کی کسی ایک اچھی عادت اور بات کو بھی نہیں سراہتی۔ تو یہ بات بھی آپ کے رشتے کو خراب کرتی ہے۔ آپ میں بھی تو بہت ساری خامیاں ہوں گی اور آپ کے شوہر آپ کی خامیوں پر آپ کو بار بار تنقید یا طنز کا طعنہ یا نشانہ تو نہیں بناتے ہوں گے نا، کیونکہ عادات عورتوں میں بھی زیادہ ہوتی ہیں بنسبت مرد حضرات کے۔ دیکھیے، خواتین اگر اپنے گھر کو بسائے رکھنے اور اپنی لائف کو خوشحال اور پرسکون رکھنا چاہیں تو کچھ بھی مشکل نہیں اور کوئی بھی محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جنہوں نے کچھ نہ بھی کرنا ہو تو وہ کچھ بھی کر کے کچھ کرنا چاہتی ہی نہیں ہیں، نہ گھر بسانے کے لیے اور نہ اپنی میرڈ لائف کو خوشگوار اور خوشحال بنانے کے لیے۔ تو تنقید نہیں، تعریف کا گر آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ ایک عقل مند عورت سننے کا بھی سلیقہ رکھتی ہے۔ A wise woman has the grace to listen۔ دیکھیے، سمجھدار عورت صرف اپنی ہی بات کرنے کا نہیں بلکہ شوہر کی بات سننے کا حوصلہ اور صلاحیت بھی رکھتی ہے، اور یہاں سننے کا مقصد صرف توجہ نہیں ہے بلکہ غور سے اور اہتمام سے سننا ہے۔ سمجھ بوجھ کے ساتھ شوہر کی بات کو سننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے اور رسپیکٹولی بیہیو کرنا بھی وہ ضرور جانتی ہیں۔ شوہر کی بات کو کاٹے بغیر پوری بات کو سنتی ہیں اور پریشانی میں شوہر کی سپورٹ بنتی ہیں، بلکہ جلد بازی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تحمل اور اطمینان سے ان کی بات کو سنتی اور سمجھتی ہیں اور ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرتی ہیں، بلکہ وقت آنے پر انہیں مشورہ بھی دیتی ہیں، جس سے شوہر کا اعتماد اور یقین اور بھی بڑھتا ہے اور وہ خود کو مطمئن اور ریلیکس محسوس کرتے ہیں۔
A wise woman knows the art of silence and patience. यानी एक अक्लमंद औरत खामोशी और बर्दाश्त का फ़न भी जानती है। आजकल अगर किसी को नसीहत या अच्छी बात करो तो जवाब मिलता है मैं ही क्यों, और लोग भी तो हैं। जबकि बहुत सारे मसले और बड़े बड़े झगड़े एक मामूली सी चुप से खुद ब खुद हल हो जाते हैं और तूल नहीं पकड़ते। आप खामोश रहकर भी कामयाब हो सकते हैं, और जंग को जीतने के लिए ज़रूरी नहीं कि लड़ा भी जाए। इसलिए खामोश रहना बहुत सारे मौक़े पर बेहतरीन हल हुआ करता है। हर जगह पर बोलना और हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता। एक बेवकूफ़ औरत की पहचान उसके अल्फाज का चुनाव और बोलना है, जबकि अक्लमंद औरत की पहचान खामोशी, बुर्दबारी और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होती है, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो। देखिए, जब आपको हर वक्त बोलने और अल्फाज के चुनाव पर मुकम्मल गिरफ्त होगी तो ही आपको शोहर के दिल पर राज करने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती। आपकी ज़बान और अल्फाज आपकी ताकत और कमज़ोरी भी बन सकते हैं। देखिए, जैसे कई मौके ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिस पर ना बोलना आपको बड़े बड़े मसलों से बचा सकते हैं। उसी तरह कई मौक़ों पर आपका सिर्फ एक लफ्ज़ भी बनती हुई बात को बिगाड़ कर और पुरसुकून झील में फेंके एक कंकर की तरह तलातुम बर्पा कर देने के मुतरादिफ होता है।